جس کا ذکر قرآن کریم نے پیچھے کیا، آپ پڑھ کے آئے ہیں، اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، کہ جب تم چلے جا رہے تھے اور کسی طرف تمہاری توجہ ہی نہیں تھی اور رسول تمہیں پیچھے کی جانب سے، پشت کی جانب سے پکار رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے خلاف اس غزوے میں کئی کام ہوئے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو آزمائش سے دوچار کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کی خلاف ورزی ہونے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام سے کوئی سخت باز پرس نہیں فرمائی، نرمی کا معاملہ کیا۔ اسی طرف قرآن کریم یہاں اشارہ کر رہا ہے کہ جب یہ تمام واقعات ہو گئے، ان واقعات کے بعد بھی آپ نے ان سے نرمی کا معاملہ کیا، اور یہ جو آپ ان سے نرمی کا معاملہ کرتے ہیں یہ اللہ کی رحمت سے ہے۔ گویا کہ اللہ نے اپنی رحمت سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں نرمی کو بھرا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر نرم مزاجی کا معاملہ لوگوں کے ساتھ فرماتے تھے۔ کئی واقعات آپ کو ایسے ملیں گے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کا معاملہ فرمایا ہو۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چیزیں تقسیم فرما رہے تھے، ایک دیہاتی باہر سے آیا۔ یہ دیہاتی بدوی عام طور پر دربار رسالت کے آداب سے ناواقف ہوتے تھے، چونکہ یہ مجلس نبوی کے مستقل حاضر باش تو نہیں تھے، باہر دیہاتوں میں رہتے تھے، صحراؤں میں رہتے تھے، تو یہ شہری آداب سے بھی نابلد تھے اور دربار رسالت کے آداب سے بھی ناواقف۔ تو یہ بعض اوقات ایسی حرکت کر بیٹھتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کا معاملہ فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کچھ چیز تقسیم فرما رہے تھے تو ایک دیہاتی آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کے اس طرح کھینچا، یعنی آپ علیہ السلام کے گلے میں چادر کو کھینچا اس طریقے سے، اتنی زور سے کہ آپ کی گردن مبارک سرخ ہو گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہیں فرمایا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دیہاتی آیا اور مسجد نبوی میں بیٹھ کے پیشاب کرنے لگا، تو صحابہ نے اس کو روکنے کے لیے اٹھنا چاہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا اور فرمایا کہ اگر اس طرح اس کو روکو گے تو یہ مسجد کو جگہ جگہ سے خراب کر دے گا، کہ یہ اٹھے گا تو ظاہر ہے کہ اور جگہوں پر پیشاب لگ جائے گا اور خود اس کو بھی نقصان ہونے کا امکان ہے، لہٰذا اب اسے اپنا کام کرنے دو۔ تو جب اس نے اپنی حاجت پوری کی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اب اس جگہ پر پانی بہاؤ، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کچھ مٹی نکالنے کا بھی حکم دیا، تو اس طرح مسجد کو پاک کیا اور اس بدوی کو بعد میں آپ نے سمجھایا۔ ایک صحابی ہیں حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ خود کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آیا اور مسجد نبوی میں نماز کھڑی تھی، اب چونکہ ان کو نماز کے احکامات کا اتنا علم نہیں تھا تو انہوں نے نماز میں کوئی بات کر لی، کوئی ایسا کام کیا جو نماز کے احکامات کے خلاف تھا، تو صحابہ ان کو گھورنے لگے۔ تو جب نماز ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور بڑے پیار سے سمجھایا، اور خود حضرت معاویہ بن حکم بعد میں فرمایا کرتے تھے بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِّنْهُ، کہ میرے ماں باپ ان پر قربان ہو، میں نے آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد کوئی ایسا معلم دیکھا جو اس طریقے سے خوبصورت انداز سے سمجھاتا ہو۔ فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، پس اللہ کی قسم نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھڑکا، نہ مجھے سخت سست کہا، نہ مجھے مارا، بلکہ بڑی نرمی سے سمجھایا کہ دیکھو یہ نماز ہے اور اس نماز میں وہ بات چیت نہیں کی جاتی جو عام طور پر لوگ ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں۔ تو وہ یہ کہا کرتا تھا کہ میں نے ایسا معلم کبھی زندگی میں نہ پہلے دیکھا اور نہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیکھا۔ ایک نوجوان صحابی ایک مرتبہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے۔ اب صحابہ نے اس کو غصے سے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، اپنے پاس بٹھایا اور پھر اس سے چند سوالات کیے۔ پہلا سوال اس سے یہ کیا کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری والدہ کے ساتھ کوئی یہ عمل کرے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا دوسرے لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی والدہ کے ساتھ کوئی یہ عمل کرے، کیا تم یہ پسند کرو گے کوئی تمہاری بہن کے ساتھ یہ کام کرے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو فرمایا کہ دوسرے لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کی بہنوں کے ساتھ یہ کام ہو۔
تو تم یہ پسند کرو گے تمہاری خالہ کے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ساتھ، یعنی عورت کے جو مختلف رشتے انسان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ مختلف رشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے گنوائے اور پوچھا کہ تم پسند کرو گے کہ کوئی تمہارے اس رشتے کے ساتھ یہ عمل کرے؟ تو وہ یہ کہتا گیا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ یہ فرماتے گئے کہ دیکھو دوسرے لوگ بھی تو پسند نہیں کرتے نا، آخر جس خاتون کے ساتھ تم یہ عمل کرو گے وہ کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی یا کسی کی والدہ ہوگی۔ تو جب تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے ان رشتوں کے ساتھ یہ عمل بد ہو تو دوسروں کے بارے میں کیسے یہ تصور کر سکتے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کے دل کو پاک فرما۔ چنانچہ اس کے دل و دماغ سے وہ گناہ کا کام نکل گیا۔ تو پہلے اس کو بڑے نفسیاتی انداز سے سمجھایا، اس کی نفسیات کو سامنے رکھ کر بھرپور طریقے سے اسے سمجھایا اور اس کے بعد اس کے لیے دعا فرمائی۔ تو یہ طریقہ کار ہے ایک معلم کا کہ وہ دوسرے آدمی کی نفسیات کو سامنے رکھ کر حکمت کے ساتھ اسے سمجھائے، نہ یہ کہ وہ برانگیختہ ہو جائے اور آپے سے باہر ہو جائے۔ تو اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی وصف کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی موجود ہے اور آپ نے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا۔ وَلَوْ كُنْتَ